السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ قرآن مجید کلام مقدس یہ آپ پر نازل کی جا رہی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس میں تمام تر نظام حیات کی رہنمائی دی ہے۔ اس میں سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی مینجمنٹ بھی ہے، سائنسی ایجادات کے حوالے سے رہنمائی ہے، اور اداروں کی تشکیل کے حوالے سے رہنمائی ہے۔ لیکن یہ ہے ان لوگوں کے لیے افلا تعقلون، جن میں عقل ہے، سمجھ ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، تو وہ اس کلام مقدس سے رہنمائی لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے نظام حیات کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خامی ہو، کمزوری ہو، اور یہ ہو بھی کیسے سکتی ہے جہاں اللہ کی رہنمائی ہو، سچی رہنمائی ہو جو فطرت کے مطابق ہے، تو اس میں کیسے جھول ہوگا، کیسے شک ہوگا، کیسے کمزوری اور خامی رہ سکتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اپنی بستیوں پہ، اپنی قوموں پر ظلم کیا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج اسی کی اللہ رب العزت مزید وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، پہلی بات تو یہ ہے، کتنے ہی ایسی قومیں ہیں، ایسے ملک ہیں، ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا۔ قسمنا، ہم نے ان کو پیس دیا۔ قسمہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کی کمر میں چوٹ لگائی جائے، اور کمر میں جب چوٹ لگتی ہے تو جسم تباہ ہو جاتا ہے اور اس میں اٹھنے کی سکت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے ان بستیوں کو پیس دیا، یعنی توڑا اور توڑ کر پیس ڈالا۔ اب ان کے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے پیسنے کی؟ کانت ظالمہ، وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ظالم تھے، وہاں پر ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، اور اس ظلم کے نظام کی وجہ سے وہاں کا معاشرہ، سماج، ماحول سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے آ کر
دعوت دی، اصلاح کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کی طرف آتے، حزب اللہ اور سچی جماعتوں کی تائید کرتے، وہ نہ صرف مقابلے میں آئے بلکہ مقابلے میں آ کر مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ڈھیل بھی دی لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور تیسری بات بڑی اہم ارشاد فرمائی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، ان کو تو اللہ نے پیس دیا ظلم کی وجہ سے، لیکن وہ بستیاں خالی نہیں چھوڑیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے بعد اور قوموں کو کھڑا کر دیا، قومن آخرین، اور جو قومیں ہیں اللہ نے ان کو بسا دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ تو ایک تدبیری نظام ہے، اگر کوئی بستی تباہ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھنے کی بجائے وہاں کے حکمران طبقے، ظالم طبقے اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ جائیں گے تو اللہ تباہ کر دیں گے، اور وہاں پر نئی قوموں کو اللہ آباد فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر توحید کے دلائل دیے اور ان ظالم قوموں کا تجزیہ پیش کیا۔ فلما احسوا باسنا، پر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی، ہماری آفت کی آہٹ محسوس کی، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہاں پر وہ اس علاقے سے بھاگ گئے۔ یرکضون کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے ایڑ لگانی اور ایڑی لگا کے وہاں سے فرار ہو جانا۔ تو جب اللہ رب العزت کا عذاب انہوں نے محسوس کیا تو فوراً وہاں سے اس علاقے سے نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، تم مت اس علاقے سے جاؤ، ایڑ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر اس علاقے کو مت چھوڑو، وارجعوا، اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، آپ اس علاقے سے جانے کی بجائے واپس لوٹیں اور لوٹ کر یہ دیکھو اترفتم فیہ، جو تم نے عیاشی کے سامان بنائے ہوئے تھے، عیاشی کے اڈے قائم کیے ہوئے تھے، عیاشی کے ڈیرے قائم کیے ہوئے تھے، وہاں پہ لوٹو اور لوٹ کر دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور جہاں پر تم رہائش پذیر تھے، بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت جو ان محلات کی وجہ سے اور تعیشات کی وجہ سے متکبر تھے، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں سنتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کی بجائے مذاق اڑاتے تھے، اب جب اللہ کا عذاب آنے لگا تو کیوں بھاگتے ہو؟ آئیے واپس آئیے، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ ظالم قومیں ہمیشہ ایسی کرتی ہیں، وہ بزدل ہوتی ہیں۔ ظالم حکمران یاد رکھیے ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی روب ہوتا ہے وہ عارضی طور پر جن وسائل پر قابض ہوتے ہیں، اختیارات پر قابض ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے عارضی طور پر ان کا روب نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بزدل ہوتے ہیں، مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، اور مقابلے کا اگر نام بھی لیتے ہیں تو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم جو چاہیں کر لیں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں پوچھنے والے۔ یہ ظالم اور متکبر جب ان سے مقابلہ ہوتا ہے تو راہ فرار اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ قالو یا ویلنا، کہتے ہیں ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو ظالم تھے، اقرار بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اقرار کرتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت رہنمائی دیتے ہیں کہ جب یہ کسی دریا میں، کشتی میں، بھنور میں پھنس جاتے تھے تو
پھر اللہ کو دل سے پکارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، قلوب میں بات تھی کہ اللہ ہے، اللہ رب العزت کی سچی ذات موجود ہے، اور اس ذات اقدس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، لیکن جھٹلاتے تھے۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر یہ ان کا جو دعویٰ ہے، فریاد ہے، وہ برابر کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا، خامدین، وہ بجھے ہوئے تھے۔ جیسے ایک لہلہاتی فصل ہو، جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد وہ بھوسا بن جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت بھی ایسے ظالموں کو، ایسے متکبرین کو جب کاٹ دیتے ہیں، ان کا بھوسا بنا دیتے ہیں، اور پھر جب بھوسے کو آگ لگتی ہے تو آگ راکھ بن جاتی ہے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے اللہ رب العزت نے۔ تو یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ظالم، اور پھر تاریخ کے جو ہمیں ریفرنسز اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان تمام ریفرنسز سے یہ واضح ہو گیا کہ ظالم طبقہ، حکمران طبقہ، ظاہراً جو اختیارات کی وجہ سے، معاشی اسباب و وسائل کی وجہ سے غالب آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جب گرفت آتی ہے، جب پکڑ آتی ہے، تو وہ ایسے ہو جاتی ہیں جیسے راکھ ہے، جیسے وہ راکھ بجھی ہوئی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے۔ اللہ کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کرتے، تکبر کو پسند نہیں کرتے، اور وہ حکمران جو معاشروں کے اندر ظلم قائم کر کے معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ پسند نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت کو سچی جماعتیں پسند ہیں، جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کو ظلم سے نکالتے ہیں، انسانیت کو غلامی سے نکالتے ہیں، انسانیت کو سچا علم دیتے ہیں، جھوٹے علم سے، دو نمبر علم سے دور رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان سچی جماعتوں کا حصہ بنائے، اور بہترین اعلیٰ نظریہ اور شعور عطا فرمائے، اور وہ عمل و کردار ہمیں عطا فرمائے جس کے ذریعے سے آج بھی ہم کچھ کردار ادا کر سکیں، ظلم سے ہم آزادی حاصل کر سکیں، غلامی سے آزادی حاصل کر سکیں، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کر سکیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔